اس پر ایک بادشاہ نے حملہ کیا ہے، وہ سب کو تحقیق کر دیا ہے، وہ ساری لاشوں کو گدھ نوچ رہے ہیں اور گھروں سے آگ نکل رہی ہے، اور عزیر علیہ السلام کے دل میں آتا ہے انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، یہ شہر اجڑ گیا، مٹ گیا، یہ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے جنہیں اب گدھ بھی کھا گئے، کتے نوچ گئے، درندے نوچ گئے، یہ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے۔ یہ خیال آیا اور یہ سفر پر ہیں، تھوڑی دور گئے تو ان کو بھوک بھی لگی، تھکن بھی محسوس ہوئی، تو یہ گدھے سے اترے اور گدھے کو ایک درخت کے ساتھ باندھا، اور سامنے ایک ٹوٹی ہوئی دیوار تھی چھوٹی سی، اس دیوار کے ساتھ یوں ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ ان کے پاس انگور بھی تھے اور روٹی بھی تھی، انہوں نے روٹی کو توڑ کر ایک پیالے میں ڈالا، انگوروں کو کپڑے میں ڈال کر نچوڑنا شروع کیا، انگوروں کا رس نکلا اور روٹی کے اوپر گرتا گیا، ساری روٹی انگور کے رس سے تر ہو گئی۔ تو تھوڑی دیر کے لیے یوں سر دیوار پہ رکھا کہ یہ ذرا انگوروں کا رس روٹی میں اتر کر روٹی کو نرم کر دے تو پھر میں کھا لیتا ہوں اور پانی پی کے اپنی منزل کو چل دوں گا۔ تو یوں سر رکھا اور سامنے ایک چھوٹی سی بنی تھی، اس پہ یوں پاؤں رکھ دیے، یہاں پاؤں رکھے اور یہاں سر، اور اماتہ اللہ مئۃ عام، اللہ تعالیٰ نے اسی حالت میں روح کو نکالا اور 100 سال یہیں پڑا رہنے دیا۔ ثم بعثا، 100 سال کے بعد اللہ نے زندہ کر دیا۔ تو عزیر سے پوچھا، عزیر کم لبثت، کتنا عرصہ رہے ہو؟ تو ایک دم کہا، یومن، ایک دن۔ پھر سورج کو دیکھا، سورج کو، تو ان کو خیال آیا کہ سورج ابھی چڑھ رہا تھا، میں نکلا تھا، ابھی تو یہ آدھا ہی پہنچا ہے، ابھی تو آدھا ہی پہنچا ہے، آسمان کے نصف میں ہے، تو نہیں، یا اللہ بعض یوم، یا اللہ آدھا دن، آدھا دن۔ تو میرے رب نے کہا، عزیر میں بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ کہ بل لبثت 100 عام، تو 100 سال یہاں پڑا رہا ہے۔ کہ اللہ 100 سال کہاں؟ کہ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، دیکھ تو نے جو انگور کا رس ڈالا تھا روٹی میں، تو انگور کا رس تو بہت جلدی جھاگ چھوڑ جاتا ہے اور کھٹا ہو جاتا ہے، بدبودار ہو جاتا ہے، تو دیکھ تیری روٹی میں انگور کا رس رچ کے نرم تر و تازہ، اور جو پانی تیرے پاس تھا چھاگل میں، وہ مشکیزے میں پانی کا بھی نہ ذائقہ بدلا ہے نہ رنگ بدلا ہے، جو چیزیں جلدی جانے والی ہیں دیکھو کیسے ٹھیک ٹھاک ہیں۔ پھر کہنے لگے تیرا کھوتا کتھے؟ کھوتے اور ہی غائب، دیکھا تو نشانی کوئی نہ۔ وانظر الی حمارک، کدھر ہے گدھا تیرا؟ وَلَنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، کہا یا اللہ پتہ نہیں کدھر گیا، کہ وہ میں نے مار دیا ہے، اب میں اسے تیرے سامنے زندہ کروں گا۔ انظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، اب تیری آنکھوں کے سامنے میں گدھے کو ہڈیاں زندہ کروں گا، اس پہ گوشت چڑھاؤں گا، پھر اسے زندگی عطا کروں گا، پھر تیری سواری کے لیے تجھے پیش کروں گا، پھر تجھے پتہ چلے گا کہ میں کتنی قدرت والا رب ہوں۔ ایک دم جہاں جہاں وہ ہڈیاں بکھری تھیں وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، وہ جمع ہوئیں، ڈھانچہ کھڑا ہوا، اور عزیر کے سامنے گوشت چڑھنا شروع ہوا، پھر کھال، پھر بال، ہر شے سلامت لگا کے ایک چھلانگ لگائی کھوتے نے اور اپنی آواز نکالی کہ عزیر یہ ہے تیرا رب، وہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، یا اللہ یہ کس سے سنا کر اللہ یہ ذہن بناتا ہے کہ عرب والے کے میرے بندے بندیو، تیرا رب سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ، مالک اللہ، قابض اللہ، جو چاہے کرنے والا بھی اللہ۔ دیکھو بھائیو، اگر اللہ چاہتا تو ایک سوٹا اس فرشتے کے ہاتھ میں ہوتا اور ہم سب کو نماز پہ بھی کھڑا کرتا، جھوٹ سے بھی بچاتا اور شراب سے بھی بچاتا اور ظلم سے بھی بچاتا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کھلا پولا کر سانو سدھیاں کر دیندا، لیکن اس نے ایک جنت بنائی، ایک جہنم بنائی، بازار دونوں سجائے، کا فمن شاء یؤمن
वमन शाअ फलियकफुर, मेरा बंदा ये मेरा रास्ता है, इधर आ, मैं इस्तकबाल करूंगा। ये शैतान का रास्ता है, उधर जा तो आगे जहन्नम की आग है, जहाँ ना तुम मरेगा न जिएगा। तो अल्लाह ताला ने ज़हन बनाया और कुरान में खोल खोल के बयान फरमाया कि अल्लाह जब चाहता है, जो चाहता है वह ऐसे कर देता है कि कोई चीज़ उसमें रुकावट नहीं है, हायल नहीं है। जिससे लोग बड़े बड़े लोगों से ताल्लुक़ क्यों बनाते हैं? सदर से ताल्लुक़ बनाओ, वज़ीर से बनाओ, MPA से बनाओ, MNA से बनाओ, DPO से बनाओ, DIG से बनाओ, IG से बनाओ। झूठे सलाम, झूठी खुशामदें, मुनाफिकाना मुस्कुराहटें, किस लिए? कहते हैं कि ये सब कुछ कर सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं, इन्होंने को असी कम कढ़ावना है, कम कढ़ावना है। लिहाजा उनके तवाफ भी हो रहे हैं, उनके फेरे भी लग रहे हैं, और फिर इससे मुनाफिकत भी जन्म लेती है, जुल्म सितम भी जन्म लेता है, और अल्लाह से दूरियां जन्म लेती हैं। तो लिहाजा अल्लाह हर मर्द औरत का ये ज़हन बनाता है कि मेरे बंदे और बंदियों, करने वाला अल्लाह है, अल्लाह 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 है, अल्लाह जिसका शरीक वजीर मुशीर कोई नहीं, जिसका बीवी बच्चा कोई नहीं, ज़मान व मकान से पाक है, अपने करने में खुद मुख्तार है, मशवरा नहीं करता, राय नहीं लेता, नींद ऊंग थकन थकावट से वो पाक है, जो चाहे कर दे, जो चाहे कर दे। चूँकि क़यामत से पहले एक हवा चलेगी जिससे सारे अहले ईमान मर जाएंगे, एक कलमा गो मुसलमान दुनिया पे जिंदा नहीं बचेगा, सिर्फ गैर मुस्लिम होंगे, एक भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला नहीं होगा। और क़यामत से 30 साल पहले, क़यामत से 30 साल पहले बच्चे पैदा होने बंद हो जाएंगे कि किसी बच्चे पर क़यामत नहीं आएगी। यौमा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत, वो हौलनाकी बताने के लिए तशबीह है, वो ये नहीं कि ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि बच्चा तो काफिर का भी हो वो मासूम है, मुसलमान का भी हो तो वो मासूम है। इसलिए आपने कहा कि सारे जो नाबालिग मरते हैं वो जिस मज़हब के भी हैं सब जन्नत में जाएंगे, चूँकि उन पर तो भी शरीयत लागू ही नहीं हुई है, और सारे बच्चे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास चले जाते हैं। तो हदीस पाक में आता है जितने अहले ईमान के बच्चे बालिग होने से पहले, पैदा होने से लेकर 15 साल से पहले तक जो फौत हो जाते हैं, सब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास होते हैं, सारी नस्ल इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास, और वो उनके बाप होते हैं, और उनके साथ वो अपनी वहाँ की जन्नत के मज़े लेते हैं, पता नहीं क्या लेते हैं, मैं तो कोई नहीं पता। बस आपने अपने बेटे के बारे में फरमाया, हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अलैहिस्सलाम, चूँकि वो अभी माँ का दूध पीते थे, उनका इंतकाल हो गया, तो आपने फरमाया अल्लाह ताला ने जन्नत में एक हूर को मुकर्रर कर दिया है इब्राहीम को दूध पिलाने के लिए। सुभान, और किसी बच्चे के बारे में ऐसी बात नहीं है। तो डरने वाली गल कोई नहीं, साडों ते क़यामत नहीं होंदी। 30 साल पहले बच्चे पैदा होने बंद हो जाएंगे, क़यामत 30 और 30 से ऊपर की उम्र के लोगों पर होगी, और वो जानवरों की तरह होंगे, सड़कों पे ज़िना करेंगे, और हर इंसानी जो अखलाक हैं उनसे वो खाली हो जाएंगे, उनसे वो खाली हो जाएंगे। ये उम्मत के ऊपर इम्तिहान है। हमारा एक साथी है वहाँ कनाडा में, उससे मुझे ख्वाब सुनाया कि मैंने देखा कि गज़ा के जितने शुहदा के बच्चे हैं वो आसमान पे तैर रहे हैं, और अल्लाह के नबी हर आने वाले का इस्तकबाल फरमा रहे। तो हमें देखने में तो बड़ा जुल्म नज़र है, जुल्म है भी सही, लेकिन हमारी तो मौज है, तो सारे जन्नत में गए। जितने बड़े शहीद हुए वो भी जन्नती, औरतें शहीद हुई वो भी जन्नती, मर्द शहीद हुए वो भी जन्नती। और बच्चों का तो मैंने कनाडा में एक नौजवान ख्वाब देख रहा है,
راونڈ کا پڑھا ہوا ہے، عالم ہے، کہ میں نے خواب دیکھا کہ غزہ کے شہداء کے بچے آسمان پر تیر رہے ہیں اور اللہ کے نبی ہر آنے والے بچے کا استقبال فرما رہے ہیں۔ ساڑھی تو موج ہو گئی، ہمیں دیکھنے میں موت نظر آتی ہے، حقیقت میں دیکھو ایک ہوتا ہے کامیاب ہونا اور ایک ہوتا ہے فتح پانا، ایک ہوتا ہے ناکام ہونا اور ایک ہوتا ہے شکست کھانا۔ یہ دو الگ چیزیں ہیں، کامیابی الگ چیز ہے، فتح الگ چیز ہے، ناکامی الگ چیز ہے، شکست الگ چیز ہے۔ کربلا کے میدان میں سب سے مقدس خون بہایا گیا، سب سے پاکیزہ خون بہایا گیا اور ان سب کو شکست ہو گئی اور وہ سارے گردنیں کٹوا کے نیزوں پہ چڑھ گئے، لیکن وہ ناکام نہیں ہیں، وہ کامیاب ہیں۔ انہیں شکست ہوئی ہے، انہیں ناکامی نہیں ہوئی، وہ کامیاب ہیں۔ اور شمر کا لشکر وہ فتح پایا ہے، وہ کامیاب نہیں ہے، انہوں نے فتح پائی، کامیاب نہیں۔ ابن زیاد کی گردن کٹ کے جب لائی گئی مصعب بن عمیر کے سامنے، جیسے حضرت حسین علیہ السلام کی گردن کٹی ہوئی ابن زیاد کے سامنے رکھی گئی، تو وہ ایسے منہ پہ چھڑیاں مار کر کہنے لگا، میں نے ایسا خوبصورت چہرہ آج تک نہیں دیکھا جو مرنے کے بعد بھی اتنا چمکتا۔ کٹی ہوئی ابن زیاد کے سامنے رکھی گئی تو وہ ایسے منہ پہ چھڑیاں مار کر کہنے لگا، میں نے ایسا خوبصورت چہرہ آج تک نہیں دیکھا جو مرنے کے بعد بھی اتنا چمکتا ہوا تر و تازہ ہو۔ تو حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر روتے ہوئے فرمایا کہ ظالم یہ چھڑی یہاں سے ہٹا لے، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا۔ تو کہنے لگا تو بوڑھا ہو گیا ورنہ تیرا بھی سر اڑا دیتا میں۔ تو جب اللہ تعالیٰ انتقام لینے پر آئے اور ابن زیاد کو قتل کیا گیا اور اس کی کٹی ہوئی گردن آئی حضرت مصعب بن عمیر کے سامنے، تو ایک دم مجمع میں ہلچل مچی، جاءت وہ آیا وہ آیا وہ آیا۔ کیا دیکھا؟ ایک چھوٹا سا سانپ، اتنا انتہائی تیز، وہ تیزی سے آیا اور اس کی ناک میں داخل ہوا اور منہ سے نکل گیا، پھر اس کی ناک میں داخل ہوا اور منہ سے نکل گیا، پھر اس کی ناک میں داخل ہوا، پھر اس کے منہ سے نکل کے پھر غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آواز آئی، جا وہ آیا وہ آیا وہ آیا۔ تو دیکھا وہ بھی سانپ پھر آ رہا ہے اور آ کر اس کی ناک میں داخل ہوا اور پھر نکلا نہیں، اندر ہی غائب ہو گیا۔ فتح پائی ابن زیاد نے لیکن ناکام ہو گیا، شکست کھائی امام حسین علیہ السلام اور ان کے 72 ساتھیوں نے، لیکن وہ کامیاب ہو گئے۔ جنگ سے پہلے آپ کو اونگ آ گئی تو آنکھ کھلی تو آپ ہنسنے لگے۔ حضرت زینب نے پوچھا یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے، کیوں ہنسے ہو؟ کہا خواب میں اللہ کے نبی ملے ہیں، کہہ رہے ہیں بیٹا میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا ہوں۔ دیکھنے میں شکست ہوئی ہے لیکن وہ کامیاب ہیں۔ عمر بن سعد کو فتح ہوئی ہے، وہ ناکام ہے۔ عمر بن سعد کی کٹی ہوئی گردن پہ مختار کے سامنے رکھی گئی، اللہ تعالیٰ نے ایک کو زندہ نہیں چھوڑا، جتنے بھی قاتلین حسین تھے سب قتل ہوئے۔ حضرت عثمان کے قاتل سب طبعی موت نہیں مرے، سب ذلت کی موت مرے۔ تو بھائیو یہ امتحان کی جگہ ہے، اللہ اپنے نبی کی امت کے گناہوں کو دھونے کے لیے ایسے حالات لاتا ہے۔ سب آپ نے فرمایا جتنا مجھے ڈرایا گیا اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا۔ تو میں بتا رہا تھا ارض فلسطین یہ دوسری مسجد جو زمین پہ بنی 40 سال کے بعد، وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ 4000 نبیوں کے باپ اور میرے نبی کے دادا ابراہیم علیہ السلام اس سرزمین میں تشریف لائے، وہیں
آرام فرما رہے ہیں۔ اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یہ وہ نبی ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے۔ اس کے علاوہ بھی سینکڑوں نبی ہیں جن کے نام نہ تاریخ میں ہیں نہ قرآن میں ہیں، جو اس سرزمین کے اندر ہیں۔ یہ محشر کی سرزمین ہے، یہ نبیوں کی سرزمین ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ارض المنشر والمحشر، یہ محشر کی سرزمین ہے اور دوبارہ زمین سے باہر نکلنے کی سرزمین ہے۔ اور پہلا بڑا معرکہ روم اور صحابہ کے درمیان ہوا تھا فلسطین میں، اجنادین کے مقام پر، جو آج رملہ کہلاتا ہے۔ رملہ کے قریب یہ روم کی تعداد 90,000 تھی اور صحابہ کی تعداد 30,000 تھی، اور خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لشکر کے امیر تھے۔ اس وقت وہ عراق میں تھے جب حضرت ابو بکر صدیق کو پتہ چلا کہ جو 18 دن کا تھا اور ایک راستہ تھا جس سے لوگ آتے جاتے تھے وہ 2 مہینے کا تھا، تو حضرت خالد نے فرمایا میں اس صحرا کو پار کروں گا۔ لوگوں نے کہا ہم بھوک سے مر جائیں گے، پیاس سے مر جائیں گے۔ کہا جس لشکر میں رافع ابن عمیرہ ہو وہ لشکر ہلاک نہیں ہو سکتا۔ آئے اشاق گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چرا کے رخ زیبا لے کر۔ آئے تھے کچھ لوگ جو اللہ کو راضی کر کے دوستی لگا کے دکھا گئے، کب اپنی آنکھوں سے ڈھونڈ چرا کے رخ زیبا، تمہیں نظر کوئی نہیں آئیں گے، مرد نظر آئیں گے، انسان کوئی نہیں نظر آئے گا، عورتیں نظر آئیں گی، انسان کوئی نہیں نظر آئے گا۔ تو فرمایا جس لشکر میں رافع ہو وہ لشکر ہلاک نہیں ہو سکتا۔ انہیں فرمایا ہمارے پاس پانی کا بڑا ذخیرہ ہے، ہم ہلاک نہیں ہوں گے، ہمارے پاس رافع ہے۔ اور وہ شخص ہے جو کہے گا اللہ کرے گا۔ 18 دن میں اس کو پار کیا اور ایک مقام پر آ کر پانی ختم ہو گیا۔ 3 دن بغیر پانی کے گزارے تو صحابہ نے کہا کہ اب ہم مرتے ہیں، طاقت نہیں ہے، کہا رافع کو بلاؤ۔ رافع کی آنکھیں خراب تھی، فرمانے لگے رافع پانی چاہیے۔ کہنے لگے اچھا مجھے بتاؤ کہاں ہیں ہم، کیونکہ وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ فلاں جگہ۔ اب صحرا میں تو کوئی نشان منزل ہوتا ہی نہیں، تو کوئی انہوں نے جھاڑیاں بتائیں، کہنے کچھ جھاڑیاں دیکھو ایک طرف کٹھی ہوں، کٹھی جھاڑیوں کا کوئی جھنڈ ہو، مجھے بتاؤ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں وہ نظر آ رہا ہے، کہ مجھے وہاں لے چلو۔ وہاں لے گئے، ایک جگہ اشارہ کیا کہ یہاں سے زمین کھودو۔ زمین کھودی تو پانی کا چشمہ نکل کے باہر آ گیا۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ اللہ نے تو بے وفائی کی نہیں، ہم نے بے وفائی کی۔ اس کی مدد جو رکی ہوئی، یہ بھی اس کی مدد ہے۔ ہمارا شہید جنت میں جا رہا ہے، اگر زندہ ہے، زخمی ہے، بھوکا ہے، گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ جہنم کی آگ سے ایک سوئی کا نکا عام آدمی ویکھ ہی نہیں سکتا، دھاگا نہیں پا سکتا، جن کی نظر کمزور ہوئے، اتنا چھوٹا ہوتا ہے۔ میرے نبی فرمایا، جبریل علیہ السلام نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ، سوئی کے نکے کے برابر اگر جہنم کی دیوار میں سوراخ ہو جائے تو اس میں سے جو آگ کی چنگاری نکلے گی پوری دنیا کو کوئلہ بنا دے گی۔ اس کے سامنے یہ تکلیف تو بڑی تھوڑی ہے، لیکن بات اصل یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے دوستی چھوڑ دی۔ یہودیوں کو گالیاں بعد میں دو، پہلے ہم اپنے گریبان
تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ کتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے، کتنے جھوٹے مقدمے ہیں، کتنی والدین کی نافرمانی ہے، کتنے گھریلو ناچاکیاں ہیں، کتنا سود چل رہا ہے، کتنا شراب کے ٹھیکے چل رہے ہیں، کتنے لوگ نمازیں چھوڑ چکے ہیں۔ صرف حکمرانوں کو میں کیا گلا دوں، آج ہم سارے اس حمام میں ننگے ہیں۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اگر کسی کو اللہ نے اس امت کو اگر دنیا میں وہ جھٹکے دیتا ہے۔ مجھے ایک آیت بھی یاد آ گئی، دونوں کو حال بتاتا ہوں۔ ایک ہے جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا، تو اللہ کہتا ہے ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ میرے محبوب کرن دے انہاں نوں موج میلا، 4 دہاڑے ہیں انہاں نوں موج میلا کرن دے انہاں نوں میرے کول آون دے، ووڑ ویکھی میں کی کرنا، ٹھیک ہوگی۔ ہمارے بارے میں کیا کہا، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ میں تمہیں دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذاب دوں گا، بڑا عذاب نہیں دوں گا آخرت کا۔ یہ غزہ کی جو تباہی ہے یہ چھوٹا عذاب ہے، یہ چھوٹی تکلیف ہے۔ دون العذاب الاکبر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر یصلی النار الکبریٰ، اور عذاب اکبر نار کبریٰ جہنم ہے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں چھوٹے چھوٹے عذاب دوں گا، بڑا عذاب نہیں دوں گا، تاکہ تم توبہ کر کے میری طرف آ جاؤ۔ اور جو مجھے نہیں مانتے انہوں نے چھٹی دیتے۔ جو بچہ اسکول میں پڑھتا ہے اسی کی حاضری ہوتی ہے، غیر حاضری ہوتی ہے۔ جو پڑھتا ہی نہیں تو اس کی کون حاضری لیتا ہے یا غیر حاضری لیتا ہے۔ اپنے بچہ کوئی غلطی کرے تو اس کو تنبیہ کی جاتی ہے، گلی کا بچہ کوئی کچھ کرے تو ہم نے کبھی دیکھا ہے کہ کیا کر رہا ہے۔ یہ امت میرے اللہ کی لاڈلی امت، اس وجہ سے نہیں کہ ایسے کوئی بڑے حاجی پارساں ہیں، اپنے حبیب کی وجہ سے، اپنے محبوب کی وجہ سے یہ امت اللہ کی لاڈلی امت ہے۔